واحد ہے، اللہ تعالیٰ واحد نوعی بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم نہ واحد عددی، نہ واحد جنسی، نہ واحد نوعی۔ وہ کون سا ہے؟ وہ واحد حقیقی ہے۔ وہ کیسا واحد حقیقی ہے؟ جو انسان کی عقل، فہم و فراست سے برا سنا برا۔ اس واحد حقیقی کی کنہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جو کسی چیز کا احاطہ کر لے، سمجھے اس کا علم اور اس کی نظر، وہ جو ہے وہ محیط ہے، اور جو شے محاط ہو جائے، جو اس کے ہاتھے میں آ جائے، وہ اس کے چھوٹی ہے۔ دیکھو ہم سورج کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے علم کا دائرہ، ہماری عقل کا دائرہ، ہماری نظر کا دائرہ سورج سے وسیع ہو گیا، وہ وسیع ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین ایسا واحد حقیقی ہے۔ جبریل امین کو بھی حضور دیکھ لیتے تھے، صحابہ بھی دیکھ لیتے، سورج چاند ستاروں کے ہر جنس کو انسان دیکھ لیتے، تو اس کو اپنے احاطے میں لے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا واحد حقیقی ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب جو ہے یہ تھوڑی سی لفظی گفتگو ہوئی، اس کے بعد آگے چلیں۔ توحید جو ہے اس کی 3 پہلوؤں سے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے توحید وجودی، دوسرا ہے توحید فعلی، تیسرا ہے توحید صفاتی۔ توحید وجودی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں واحد ہے، احد ہے، اس کی ذات تقسیم ہونے سے پاک ہے۔ اللہ تعالی کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اولاد ہے، کیونکہ جو باپ ہوتا ہے بیٹا اسی کی طرح ہوتا ہے، اسی کا نطفہ ہوتا ہے، اسی کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، اسی سے اس کا ظہور ہوا ہوتا ہے۔ جو بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کا ظہور باپ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین توحید وجودی یہ ہے کہ اللہ اپنے وجود میں وحدہ ہے، لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں جنہوں نے شرک کیا ہے یا وجود میں کسی اور کو، اب اس کے مخالف جو ہے وہ شرک کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ شرک فی الوجود، شرک فی الافعال، یہ سب ہے فعل صفات، یہ دونوں ایک ہی ہیں، تھوڑا سا توحید فی الحقوق۔ اب یہ صحیح گراف کا نا، وجود میں شرک کرنے والے عیسائی ہیں، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی ہیں، انہوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کس وجہ سے کہا اس کی بڑی لمبی ڈیٹیلز ہیں، ہم اس میں نہیں اس وقت جاتے۔ ہندوؤں نے یہ کہا، فلسفیانہ مذاہب میں ہندوؤں کو شامل کیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیوی دیوتا جتنے ہیں، ہنومان اور یہ برہما دیوتا جو ہے اور دیگر وشنو وغیرہ، یہ اللہ کے اوتار ہیں، انہوں نے اللہ کے وجود سے جنم لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر جاتا ہے، اور حلول کر کے جس طرح چینی پانی میں حل ہو جاتی ہے،
اب چینی کو ڈھونڈنا مشکل ہے. تو اسی طرح اللہ جو بھگوان ہے برہما جو ہوتا ہے وہ حلول کر جاتا ہے، اتحاد کر جاتا ہے اور ان کو چھوٹا خدا بنا دیتا ہے اپنے جیسے. مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضور اللہ کے بیٹے یا اللہ کے وجود سے انہوں نے جنم دیا. بعض یہاں آ کے وہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نور کا خالق ہے. نور کا کیا ہے؟ خالق ہے. اگر یہی مطلب ہو کہ نور ہونا جو ہے یہ شرک ہونے کی نشانی ہے تو ہر انسان کی روح نور ہے، سارے فرشتے نور ہے، جنت نور ہے. تو اگر سارے فرشتے نور ہوں، اگر ساری جنتیں نور ہوں، روحیں نور ہوں، قرآن نور ہو تو کوئی شرک نہیں ہوتا. اگر حضور نور ہو تو کیوں شرک ہو؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ دیکھو ہر انسان میں روح موجود ہے. حضور علیہ السلام میں بھی روح موجود ہے. جس طرح حضور کی بشریت سارے بشروں سے اعلیٰ ہے، اسی طرح حضور کی نورانیت، روح کی نورانیت سارے نوروں سے اعلیٰ ہے. اب ہم جو یہ کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، اس کا مطلب یہ ہے جس طرح قرآن نے کہا کہ فنفخت فیہ من روحی، میں نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی روح نعوذ باللہ 100% سیدھے 1% نکال دی، باقی 99% رہ گئی. تو کیا قرآن سے یہ مراد ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ نبی روح اللہ. عیسیٰ نبی روح اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کا لقب قرآن میں بھی روح اللہ ہے، اللہ کی روح. تو نور تو چلو تھوڑا سا جدا ہوا، ہمارے یعنی سنت پر ہم آگے تو روح تو ساری گئی. اللہ کی روح میں سے روح نکل کے عیسیٰ علیہ السلام میں چلی گئی تو کیا یہ شرک نہیں؟ اللہ روح بھی نہیں، اللہ روح کا خالق ہے. اللہ روح کا خالق ہے. تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی وہ صفت جو حیات والی صفت ہے یا وہ صفت جو روح سے متعلق ہے، اس صفت کا فیض جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. اعزاز کے لیے کہہ دیا گیا کہ روح اللہ، کہ اللہ کی روح ہے. اگر کسی شے کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، تو کیا یہ شرک ہے؟ ساری مسجدیں کیا ہیں؟ بیت اللہ ہیں. تو مسجد اس جگہ کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ کے تقدس کو بلند کیا جائے. ولی اللہ، اللہ کا ولی، تو اس کا مطلب اللہ کا جو دوست ہے اللہ کے ساتھ کھیلتا ہے، کٹھے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں. نہیں، کسی اللہ کے بندے کو اعزاز دینے کے لیے اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. کتاب اللہ، کلام اللہ، نبی اللہ، نور اللہ، روح اللہ، کلیم اللہ، صفی اللہ، ذبیح اللہ، یہ اعزاز دینے کے لیے. اب جو وہم انہوں نے پیدا کیا، اور ہمارے اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حدیث قدسی میں بھی دلائل موجود ہیں، قرآن میں بھی دلائل موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا وہ میرا نور ہے. اب اللہ کی تخلیق میں جبریل بھی شامل ہے، میکائیل بھی شامل ہے، جنتیں بھی شامل ہیں. ہر شے کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے جس شے کو تخلیق کیا وہ جبریل علیہ السلام نہیں، میکائیل نہیں، وہ آپ کے نبی کا نور ہے.